میرے مولا حسن حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ومن عنده علم الکتاب، واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین، واہل المتقین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات بآواز بلند۔ ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ توجہ ہے آپ صاحبان، گفتگو کا آغاز ہو سکے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جب تک بات ہو رہی ہے توجہ منبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو سکے۔ چونکہ آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں بس سلسلہ شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، تو اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ فضائل مختصر ہوں اور مسائل جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آپ تک ایک بہتر انداز میں اور حقائق پر مبنی آپ تک بات پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھے جب آواز سے بلند۔ بالکل توجہ ممبر کی طرف رکھیے گا۔ صرف چند لمحات ہیں جو تمہید کے طور پر آپ سے درکار کہ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس جگہ ارشاد فرمایا، یہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان کی توہین ہرگز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا اپنا شمار انسانوں میں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس سے زیادہ کسی بھی مخلوق کو نعمتوں سے نہیں نوازا۔ جب اتنی نعمتیں دینے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے بڑی ہی ناشکری ہے، شکر کم کرتی، وجہ ایک چھوٹی سی ہے اور واضح طور پر ہے کہ جب انسان کو کسی بھی مخلوق کو اس کی حیثیت اس کی اوقات سے بڑھ کر کچھ مل رہا ہو تو وہ بھول جاتا ہے کہ کہاں سے مل رہا ہے۔ اگر ہم توجہ اس ممبر کی طرف رکھیں، اور میں نے پہلے عرض کیا ہمارا مقصد ہرگز کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، ہم ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں اسی راستے سے گزرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند۔ پروردگار نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا اور پروردگار نے کہا یہ بڑا ناشکرا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہم اس سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ پہنچ رہی نا بات؟ اب آہستہ آہستہ ہم نقطے سے نقطہ جوڑ کر ہم ایک منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار نے
نعمتوں کا انبار لگا ہے، ہم اپنی انگلیوں پہ گن نہیں سکتے۔ اس نے کہا یہ ناشکرا ہے۔ پھر پروردگار نے کہا ہم اس سے سوال کریں گے نعمت کے بارے میں۔ اور ایک جگہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، انسان ناشکرا بھی ہے، اس سے سوال بھی ہوگا، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو، کب تک جھٹلاؤ گے؟ وہ نعمت پہ نعمت دیتا رہے گا، تم ہر نعمت کے بعد جھٹلاتے رہو گے، اور پروردگار تب تک نعمتیں دیتا رہے گا جب تک تم جھٹلانا بند کر دو۔ اب ذرا ہم، کیونکہ یہ تمہیدی تھوڑا سا سفر ہے، ہم ذرا معذرت کے ساتھ ذرا نازک سے مرحلے ہیں جہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں۔ پروردگار نعمت عطا کر رہا ہے اس کو، انسان کو، اور کہا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پوری سورہ رحمان پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پروردگار کس کس نعمت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم ان چند لفظ ہیں جن پر ساری گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناشکرا ہے، جھٹلاتا ہے، وہ تم سے اسی کے بارے میں سوال کرے گا، تم جھٹلا کیوں رہے تھے، ناشکری کیوں کر رہے تھے، اور تم سے زیادہ کسی پر پروردگار نے نعمتیں نازل نہیں کی۔ اب صرف توجہ سے سنیے گا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو خلق کیا، ان پر کون کون سی نعمتیں عطا کی، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرنا ہے۔ پروردگار نے فرشتے بنانے کے بعد ان پر کچھ ڈیوٹیاں لگا دی، کچھ فرائض ہیں کہ تم عبادت کرو گے، تم زمین پر جاؤ گے، تمہارا کام صرف روح قبض کرنا ہے، تمہارا کام صرف بارش کو برسانا ہے، تمہارا کام زمین سے اناج کو باہر نکالنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ نعمت ہے؟ اور جواب سب کا یکجا یہی ہوگا کہ ہاں یہ نعمت ہے کہ اس نے ہر فرشتے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک کام رکھ دیا کہ یہ تم کرو۔ انسان بنانے کے بعد پروردگار نے نعمتوں کا آغاز کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، فرشتے بنانے کے بعد ان پر فرائض ہیں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہی کرتے رہو۔ انسان بنانے کے بعد پروردگار نے نعمتوں کا آغاز کیا۔ پہلی نعمت انسان پر یہ ہے کہ پروردگار نے کہا جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں بنتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جن کو پروردگار نے بنایا فقط اپنی عبادت کے لیے، اور جب انسان کو بنایا تو اس پر پہلی نعمت یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا نہیں ہے، یہ جو مسلسل کر رہے ہیں یہ تمہیں سجدہ کریں گے۔ جب بغیر کچھ کیے کچھ مل رہا ہو اسے نعمت کہتے ہیں۔ اگر ہم اب اپنی بات کو پہنچا پائے، دیکھو توجہ ہماری طرف، کیا کیا ہے پہلے انسان نے؟ زندگی ملتے ہی کیا ایسا کیا ہے کہ جن کو زندگی برسوں پہلے ملی ہے ان سے کہا جا رہا ہے آپ سب مل کر اس کو سجدہ کر لیں، اور وہ کر بھی رہے، کیونکہ ان کے پاس دو راہیں نہیں ہیں، ایک ہی راہ ہے کہ پروردگار جو کہتا ہے وہی کریں گے۔ پہلی نعمت کیا ملی انسان کو کہ اسے سجدہ ہوا بے عیب کی طرف سے، بالکل توجہ سنیے، بے عیب فرشتوں کی طرف سے پہلا سجدہ ملا، اور پروردگار نے قرآن میں کہا یہ بڑا ہی ناشکرا۔
اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تم سے نعمت کے بارے میں ہی سوال کریں گے۔ زندگی کا ملنا ہاں ایک طریقے سے نعمت ہے، مگر وہ نعمت نہیں جس کے بارے میں پروردگار نے کہا ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے کہاں خرچ ہوئی یہ نعمت۔ بالکل توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود بنا کر یہ پہلی نعمت عطا کر، جو تمہارے پاس یہ پہلی نعمت ہے۔ اب تم سے اور انسان بھی دنیا میں آئیں، یہ دوسری نعمت۔ اس نعمت کا اب ہم آہستہ آہستہ یہاں سے چلنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سارا قصہ ہم نے چھوڑ دیا، آسمانوں پہ جو ہوا، ہم جب زمین پہ آئے ہوا مل گئی، یہ بھی نعمت پہلے انسان کو ملی۔ پروردگار نے کہا اب تم آپس میں رہو، ہم تمہیں نعمتیں دیں گے۔ کیا؟ اولاد، ایک بیٹا ہوا، دوسرا بیٹا، حابیل قابیل، دونوں کی پرورش ہوتی رہی، ان پر بھی نعمتیں نازل ہوتی رہی۔ اب ایک طرف ہے شیطان جو ان کو بڑا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ایک آدم ہے، اس کی اولاد ہے، دونوں صاحبزادے ہیں، حابیل اور قابیل۔ شیطان دیکھ رہا ہے کہ ان پر نعمتیں بہت زیادہ ہو رہی۔ اب صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کو پتا ہو کہ جس نے اسے خلق کیا ہے وہی اس کی تقدیر لکھ رہا ہے، تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صحیح نہیں لکھ رہا۔ بہت چاہیے نا بات۔ اب پروردگار کی لکھی ہوئی تقدیر نے یہ کہا کہ تمہارے حصے میں یہ عورت ہے، تمہارے حصے میں یہ عورت ہے، کون کرے؟ اب دونوں کو معلوم ہے کہ جس نے لکھا ہے وہی ہمارا خالق ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا جب نعمت بڑھ جاتی ہے تو ناشکری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ان دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے ذہن میں آیا کہ یہ پروردگار نے جو میرے حصے میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، میں اسے بدل دیتا ہوں اپنی عقل کے ذریعے۔ جسے وہ عقل سمجھ رہا ہے وہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ عقل میں اور وسوسے میں ایک فرق ہے، بالکل غور سے سنیے، عقل میں اور وسوسے میں ایک فرق ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے دنیا میں انسان ہیں کہ جو وسوسے کو اپنی عقل سمجھتے اور فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کسی برائی کی طرف وہ فیصلہ لے جاتا ہے۔ آدم کے دو صاحبزادے، ان میں سے ایک صاحبزادے کے ذہن میں وسوسہ آیا جسے وہ اپنی عقل سمجھ رہا ہے کہ یہ جو پروردگار نے میرے لیے لکھا ہے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میں اسے بدلنا چاہتا ہوں۔ شیطان اس کے ذہن میں ایک وسوسہ رکھ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ تیری عقل ہے، یہ میرا مشورہ نہیں، تیری ذاتی عقل ہے، اس پہ عمل پیرا ہو اور تم ایک نتیجے پہ پہنچو گے جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ ظاہری طور پر فائدہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ طریقہ کار کیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر دو اور جو تم اس کے حصے کی عورت ہے وہ تمہارے حصے میں آ جائے۔ اس سے ویسا ہی وہ عمل کیا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کیا، نہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب جو نعمتیں مل رہی تھی اس میں ناشکری بڑھ رہی تھی، ناشکری کسی اور طرف لے کر جا رہی تھی، جو اور طرف لے کر گئی تو کسی گناہ کی طرف لے گئی۔ گناہ کیا ہوا؟ قتل۔ کس وجہ سے؟ حسد بہت بڑی بیماری ہے جو روح کو نقصان دیتی ہے، اگر ہم سمجھ پائے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ روح کو نقصان دیتی ہے۔ اب ایک حقیقت پر مبنی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہے، بالکل یہیں پہ روک کر۔ دنیا میں آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیں کیا کیا نعمت سے پروردگار نے نوازا ہے نا؟ سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ ہم مجلس حسین میں بیٹھے ہے نا؟ ہاں،
اس طرح کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر پروردگار نے کسی ایک آسائش سے، میں نعمت کی بات نہیں کر رہا، آسائش، ضرورت کی بھی بات نہیں کر رہا، آسائش، اگر پروردگار نے کسی آسائش سے تمہیں دور رکھا اور تم تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر ناشکری پر اتر آؤ تو پہلی بیماری حسد کی لگے گی۔ حسد روح کو بیمار کرتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بہت سے کام جو روح کے کرنے والے ہیں وہ ہو نہیں پاتے۔ اگر ہم توجہ رکھ پائے تھے اس طرف، بالکل توجہ سے ایک تو جملے سن اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے، بالکل غور سے۔ کیا ہے؟ کتنی نعمتیں ملی، بہت سی ملی، ایک آسائش نہیں ملی تو ایک دماغ نے، ایک تمہاری عقل نے تمہیں ایک مشورہ دیا، تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو فلاں چیز جو آسائش ہے، ضرورت نہیں آسائش ہے، وہ تم تک پہنچ جائے گی اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمہاری عقل تمہیں بتا رہی، وہ عقل نہیں، وہ شیطان ایک وسوسہ رکھ رہا ہے تمہارے ذہن میں، جس کے ذریعے سے تم بہک رہے ہو، ایک بیماری پیدا ہو رہی۔ وہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ آسائش جب کسی دوسرے کے پاس دیکھتے ہو تو سب سے پہلا سوال خود سے کرتے ہو، یہ تمہارے پاس کیوں نہیں؟ یہ سوال وسوسہ ہے۔ اس کا برعکس ایک سوال ہے، اگر کسی کے پاس آسائش دیکھو تو سب سے پہلے اپنے دامن میں دیکھو، تمہارے پاس کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ سوال پلٹ جائے تو حسد جیسی بیماری کبھی لگ نہیں سکتی۔ یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرمائے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی جھولی میں کوئی نعمت نہ ہو، ہے نا؟ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے خدا نے کسی آسائش، کسی نعمت سے محروم رکھا ہو، ہے نا؟ وہ محروم بھی رکھتا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، کون سا نہیں؟ لیکن جب تمہارے پاس کچھ ہو اور اگر اس میں سے کچھ نہ ہو تو جس کے پاس ہے اسے دیکھ کر اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، تو کیا بیماری لگی؟ حسد۔ حسد کیا کرتی ہے؟ تمہیں بہت سے جرم کرنے پر آمادہ کرتی، جسے تم اپنے اوپر حلال ظاہر کر دیتے کہ ہاں بھائی یہ حلال ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ تو میرے دماغ نے ایک آئیڈیا لگایا اور میں اس کے نتیجے میں اس آسائش کے پاس پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور نوازنے کے بعد اللہ مختلف انداز میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ناشکرا ہے، یہ جھٹلاتا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے روز قیامت نعمت کے بارے میں کہ جو دی تھی کہاں خرچ کی۔ اب ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں نعمت ملی کیا ہے جس کے بارے میں پروردگار کہے گا کہ ہم اس سے سوال کریں گے نعمت کے بارے میں؟ کیا نعمت ہے جو ایک انسان کا ذہن یا اس کا علم اسے بتاتا ہے؟ ہم ایک پہلے سینے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو نتیجہ ہے وہ تو آخر میں ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر کسی کو پروردگار نے، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہے اور اس کے پاس اولاد جیسی نعمت ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ یہ میرے پاس نعمت ہے۔ بالکل غور سے یہ چند مسائل ہیں جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھ۔ کیا ہے؟ گود میں ایک بچہ ہے، اسے مان لیا یہ نعمت ہے، وہ نعمت کی تعداد اگر بڑھ جائے، 2 ہوئے 3 ہوئے، پریشانی پیدا ہوئی، اس کو پالیں گے کیسے، اس کے خرچے کیسے پورے ہوں گے وغیرہ۔ نعمت جب بڑھی تو پھر ناشکری ہوئی۔ ناشکری کس انداز؟ اس کے خرچے ہم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ تو نعمت تھی نا، یہ نعمت تھی، تو پھر یہ نعمت برداشت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ناشکری کی طرف گئے۔
جب نعمت کے ملنے کے بعد انسان ناشکری کی طرف جائے تو اپنی آپ پر عطا ہوئی جو رحمت ہے، نعمت ہے، اس سے اکتا جاتا ہے، پھر اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ پائے، بالکل غور سے سنیے گا، پروردگار نے کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ اب ہر کوئی اپنی اپنی سٹیج پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لیے نعمت کیا ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا نا کہ یہ پہلے زینے پہ کھڑے ہو کر ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ نعمت کیا ہے، لیکن ہم دنیا کے ذہن پر آ کر ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا اپنے ذہن میں کسے نعمت سمجھتی ہے؟ جانتے ہو کسے انسان کسے نعمت سمجھتا ہے؟ جو اسے ملا نہ ہو اسے نعمت سمجھتا ہے، جو اسے ملا نہ ہو اسے نعمت سمجھتا ہے۔ اب بالکل غور سے سنیے گا، کوئی ایسا شخص جس کی عمر گزر رہی ہو اور اس کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ شادی کو نعمت سمجھتا ہے، جس کی ہو چکی ہے وہ شادی کو نعمت نہیں سمجھتا، اولاد کو نعمت سمجھتا ہے۔ جسے اولاد مل جائے، اگر بیٹی مل گئی اور بیٹا نہیں ملا تو وہ بیٹے کو نعمت سمجھتا ہے، اگر ایک مل گیا تو جوڑا چاہتا ہے اسے نعمت سمجھتا ہے، جب مل گئے تو اس کی پرورش کو نعمت سمجھتا ہے۔ کسی اچھے اسکول کسی کالج میں اگر نہیں جا پا رہا تو اس مرتبے کو نعمت سمجھتا ہے۔ اب انسان، یہ دور حاضر کا انسان ہر شے کو نعمت سمجھتا ہے جو اسے میسر نہیں ہے، جو اسے نہیں ملا اسے نعمت سمجھتا ہے۔ اگر ہم آل محمد کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو ملا ہے وہ نعمت ہے، جو مل چکا ہے وہ نعمت ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما ہے سب کو مخاطب کر کے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد کے در پر رہنے والے جو حقدار ہیں ان کے چند نام ہیں، آپ سب کو یاد ہوں گے، فضا ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، کمبر ہے، ایسے بہت سے نام۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی ان سے پوچھئے کہ نعمت کیا ہے؟ کبھی ان سے پوچھئے کہ نعمت کیا ہے؟ کبھی کوئی سلمان سے پوچھے کہ بیٹا نعمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ کوئی سلمان سے پوچھے کہ صاحبزادہ مل جانا نعمت ہے کہ نہیں؟ اب ٹھیک 1400 سال پیچھے ہم ایک سوال کر رہے ہیں اور دور حاضر بھی ایک سوال کر رہے ہیں، ایسے شادی شدہ جوڑے سے جس کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، ان سے پوچھیں گے اولاد نعمت ہے کیوں؟ ملی نہیں ہے۔ سلمان سے جناب فضا سے پوچھیں گے کہ نعمت کیا ہے؟ وہ کہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ سب میرے لیے نعمت ہے۔ اب سوال کو پلٹنا چاہ رہا ہوں، ایک نئے انداز سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں یہ نعمت ہے کہ کیا ہے؟ سب یکجا ہو کر بولیں گے نعمت ہے نا؟ نعمت ہے۔ کیوں ہے؟ یہ صرف محبت میں کہا ہوا جملہ ہے کہ مجلس امام حسین میں بیٹھنا نعمت ہے۔ نعمت اسے کہتے ہیں جس سے نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اگر کوئی خطیب خطابت کر رہا ہے، کوئی علم پہنچا رہا ہے، اس کے سننے کے کچھ انداز ہیں۔ ایک سننے والا وہ ہے جو صرف اس لیے سننا چاہ رہا ہے کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سامنے والے کے پاس علم ہے کہ نہیں، اپنے پاس ہو یا نہ ہو۔ صرف اسی امام بارگاہ کی بات نہیں کر رہا، ہر امام بارگاہ کی بات کر رہا، جہاں جہاں مجلس امام حسین ہو رہی وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد کچھ ایسی ہے کہ وہ بیٹھ کر صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس علم ہے بھی یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی منبر پر بیٹھا اور اگر کوئی فرش عزا پر بیٹھا ہے، دونوں ہی طالب علم ہیں۔ یہ نعمت ہے، دونوں ہی طالب علم ہیں۔
فرق اتنا ہے، ایک منبر پر بیٹھ کر علم لے رہا ہے، ایک فرش عذاب پر بیٹھ کر علم لے رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی ذاکر، کوئی عالم علم نہیں دیتا، علم عالم محمد کی طرف سے ملتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس کا رب کرتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، جتنے بھی تشریف فرمائے اور جہاں جہاں بات پہنچ رہی ان سے مخاطب ہو کر ایک بات پوچھنا چاہ رہا، فرش عذاب پر بیٹھنا نعمت کیوں ہے؟ اب اس نعمت کو سمجھنے کے لیے پہلے کسی عذاب کو سمجھنا پڑے گا۔ عذاب کسے کہتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ اب جو فرش عذاب پر بیٹھے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نعمت ہے۔ آپ کی نگاہ میں عذاب کن پر ہے؟ جو فرش عذاب پر نہیں ہے نا۔ ہم یہ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں اور جو آواز سن رہے، کہیں پر بھی ڈیوٹی کرے آواز سن رہے، تو ان کو مخاطب کر کے ایک سوال کرنا چاہ رہا، کہاں یہ آپ کے لیے نعمت تو عذاب کیا ہے؟ جو نہیں بیٹھے۔ دونوں میں ایک فرق ہوگا۔ ایک شخص ہے جو گلی محلے کے چوراہوں پر بیٹھتا ہے، دو صحاباب میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھنے والا اسے عذاب کہے گا۔ ابھی محبت میں کہہ رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں معلوم۔ کیوں؟ وہ وہاں پر بیٹھا ہے، وہاں پہ کاروبار کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، فضولیات ڈسکس ہوں گی، ہے نا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جب اپنی نسل کو آگے بڑھائے گا تو وہ اپنی نسل کو اسی گلی چوراہے پر لے جائے گا جہاں پر خود تھا۔ نسل سے نسل خراب ہو رہی۔ اب یہاں پر جتنے بھی تشریف فرمائے اور جہاں جہاں مجلس سے عطا ہو رہی ہے، یہ نعمت اس لیے ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہے، یہاں سے کچھ سیکھ کر گیا، اپنی آنے والی نسل کو یہاں لے کر آئے، نسل سدھرے گی۔ پہنچ رہی بات؟ اب جہاں پہ نسلوں کا فائدہ ہو اسے نعمت کہتے۔ اب پہنچی بات؟ جہاں پہ نسلوں کا فائدہ ہو اور وہ فائدہ دنیاوی نہیں، آخرت کا فائدہ ہو، اسے نعمت کہتے۔ اب پروردگار نے کہا کہ ہم نے تو انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا اور یہ بڑا ہی ناشکرا۔ پروردگار نے کہا تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ ہم نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جس سے نسلیں سنورتی ہے، جس سے نسلیں سنورتی ہیں، تم اسے جھٹلا رہے۔ اللہ قیامت کے روز اسی کے بارے میں سوال کرے۔ بیٹا ملنا نعمت نہیں ہے۔ پہنچ رہی بات؟ اس سے نسلیں سنورے گی نہیں۔ نسل بڑھنا اور ہے، سنورنا اور۔ بیٹے کے مل جانے سے نسل بڑھتی ہے، سنورتی نہیں۔ پہنچ رہی بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جس نعمت کے بارے میں سوال کی بات کر رہا ہے کہ قیامت کے روز ہم تم سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، وہ اولاد نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، یہ دنیاوی فانی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ولایت علی کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ نعمت ہے جو تمہیں ملی ہے، بہت سے جھٹلا رہے ہیں، اور پروردگار نے کہا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ کون کون سی؟ یعنی ایک سے زیادہ نعمتیں۔ پہنچ رہی بات؟ وہ محمد سے لے کر محمد تک نعمت ہے۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پہنچ رہی نا بات؟ کس کس کو جھٹلاؤ؟ تم پہلا محمد جھٹلاؤ گے، ہم دوسرا لے آئیں گے۔ تم دوسرے کو جھٹلاؤ گے، ہم تیسرا لے آئیں گے۔ تم تیسرے کو جھٹلاؤ گے، ہم چوتھا، ہم قیامت تک لے آئیں گے۔ پہنچ رہی بات؟ اب ہم تھوڑا سا سمجھ پائیں گے، بالکل بالکل توجہ سے سنیے گا۔ اب تو نعمت سمجھ میں آئی کیا ملی؟
اب ہم سوال کرنا چاہ رہے جناب فضا سے کہ تو آپ کے لیے نعمت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ 1400 سال پہلے سوال اور آج کے دور میں سوال انسان سے ہے نا. فضا بھی تو انسان ہے، جو بیٹھے سارے انسان. موجودہ دور کے کسی انسان سے سوال کریں کہ عذاب اور نعمت میں فرق کیا ہے، تو دور حاضر کے جو بھی ملتے جلتے سوال ہیں ان کا ملا کر ایک چھوٹا سا جملہ بنایا ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں پہ جس راحت محسوس کرے اسے نعمت کہتے ہیں. یہ دنیاوی بات کرے. جہاں پہ جسم راحت محسوس کرے اسے نعمت کہتے ہیں. جہاں پہ جسم راحت محسوس نہ کرے اسے عذاب کہتے ہیں. ہے نا. حبس کے دن چل رہے، پنکھا بند ہوا، کہا یہ کیا عذاب ہے، فوراً کہیں گے کیا عذاب ہے. کسی ایسے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پہ اے سی چل رہا ہے، یہ کیا نعمت ہے جو آپ کے کمرے میں ہے نا. جہاں پہ جسم کو راحت محسوس ہوئی اسے نعمت کہہ دیا. جہاں پہ جسم کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی اسے عذاب کہہ دیا. کہہ دیا نا. یہ آج کے دور کا انسان. 1400 سال پہلے ہم نے جناب فضا سے پوچھا یہی سوال کہ جہاں پہ جسم کو راحت محسوس ہو کیا وہ نعمت؟ نہیں. پلٹی بات ہے نا. اب وہاں پہ کیا ہے؟ جہاں پہ روح کو راحت محسوس ہو وہ نعمت، جہاں پہ روح کو عذاب سے راحت محسوس نہ ہو وہ عذاب ہے. پہنچ کی بات. اب ذرا اس دور کو اس دور سے ملا کر اپنا موازنہ کیجئے گا، اپنے آپ کو دیکھیے گا. جناب فضا جب تخت پر بیٹھی تھی تو ظاہری راحت تھی، روح کو راحت نہیں تھی. کہا یہ عذاب ہے. جسم کو راحت تھی اس تخت پہ، روح کو راحت نہیں تھی، کہا عذاب تھا. وہاں سے اٹھی آل محمد کے در پہ آئی، فاقے کاٹے. جسم کو تکلیف تھی مگر روح کو راحت تھی، کہا یہ نعمت ہے. اب یہی دنیا والوں کو یہ سارے ماتمی مل کر بتا رہے ہیں کہ جب جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہم نہیں سمجھ پائے. بالکل غور سے سنیے گا. دنیا آل محمد کے چاہنے والوں سے جھگڑتی ہے مختلف طریقوں سے. کسی نے ہاتھ میں زنجیر پکڑا، کیا ملا اس سے؟ زنجیر کمر پہ رکھا، کھینچ دیا. زخم ملا، وہ جس کی نعمت کی تعریف کچھ اور تھی اس نے کہا کیوں کر رہے ہو ایسا، اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو. اب یہ روح والے اور جسم والے آپس میں ٹکرا رہے ہے نا. جسم والے نے روح والے سے سوال کیا، تکلیف نہیں ہوتی. اب روح والا جسم والے کو کیسے بتائے کہ نہیں ہوتی؟ پہنچے نہیں نا بات. اب یہی سوال ہم پلٹ کر جناب فضا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو فاقے کاٹ رہی ہو تکلیف نہیں ہوتی؟ یاد نہیں آتا اپنا شاہی محل؟ یاد نہیں آتا ہے نا. اب وہاں سے جو جواب ملے گا نا وہ جسم والوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اگر ہم سمجھ پائے. بالکل غور سے سنیے. کیا فاقے ایک مقام تھا جہاں پر جناب فضا صرف جسم والی تھی، ایک حد تک تکلیف پہنچی کہ دیکھا گھر میں فاقے. عقل نے جواب دیا کہ دیکھو ایک چیز بناتے، ان کے مسئلے کو حل کرتے.
چاندی بنائی، بنانے کے بعد یہ عالی سرکار کے سامنے پیش کی کہ یا عالی سرکار یہ میں نے چاندی بنائی ہے، بازار میں بیچ دیجیے۔ جناب علی نے چاندی کو دیکھا، ایک دفعہ چاندی کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، چاندی میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو دور کیوں نہیں کرتے، اسے اعلیٰ بنائیں۔ علی اس چاندی پہ محنت نہیں کرتا جس کو فنا ہے۔ کون؟ جس نے بنائی ہے چاندی اس کو فنا نہیں، اس پہ محنت کی، اس محنت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جناب فضا ان سے سوال کرتے، تکلیف نہیں ہوتی؟ اب وہی سوال یہاں پہ آپ تقریباً سارے ماتمی بیٹھے، کم و بیش سارے ماتمی بیٹھے، تو آپ سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہوگا کہ عجیب نہیں لگتا سب کے سامنے قمیض اتار دیتے، اللہ نے تمہیں لباس پہننے کے لیے کہا، اتار دیتے، وہاں پہ اور لوگ کھڑے ہوتے، تم اپنی قمیض اتار دیتے ہو، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تسلیم کر دیں کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ہماری قمیض اتارنے پہ اعتراض ہے، غور کیجیے گا، سارا سال تو نہیں اتارتے نا چوراہوں پہ آ کے، ہے نا؟ سارا سال تو نہیں آ کے اتارتے نا۔ جس شخص نے سارا سال چوراہے پہ آ کے اپنی قمیض نہ اتاری ہو، وہ ایک دن آئے اور قمیض اتار دے، کچھ تو خاص ہے، کچھ تو خاص ہے جو اس نے اتاری۔ اور وہ سوال آپ نے یہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ جسم والے ہیں اور آپ ہماری روح سے سوال کر رہے ہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی، ہے نا؟ تکلیف نہیں ہوتی۔ اب یہی سوال اگر پلٹ کر ہم اپنے آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں، روزہ جب رکھتے ہیں سامنے طعام پڑے ہوتے ہیں، پیٹ بار بار بلا رہا ہوتا ہے کہ کچھ اندر لے کر آؤ، تکلیف نہیں ہوتی، ہے نا؟ اب فوراً اس کا تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، جس کو ہوتی ہے اس کا دین سے رشتہ کمزور ہے۔ اب بات کہیں اور پھیل نہ جائے تو میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، ہم پہلے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہے گا کہ بتاؤ کہاں خرچ کی، ہے نا؟ کہاں خرچ ہوئی، کہاں جھٹلایا، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اللہ نے محمد کو بھیجا، دنیا میں جھٹلا دیا، اللہ نے علی کو بھیجا، جھٹلا دیا، امام حسن جھٹلا دیا۔ اب فیصلے کا مقام آیا حسین ابن علی کے دور میں، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ ہم 72 شہداء سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں نعمت کیا ہے، اور 9 لاکھ کی فوج سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں نعمت کیا ہے۔ ان میں بہت سے جھوٹے ہوں گے، 9 لاکھ میں سب کے سب جھوٹے ہیں، لیکن ایک حد بتائیں، جو ان کی آخری حد ہے نا وہ 72 کا آغاز ہے۔ 9 لاکھ کی نعمت کا آغاز کہاں سے ہے؟ سونے چاندی سے، پیسے سے آغاز ہے، انتہا کہاں پہ؟
जन्नत है ना, इंतहा कहाँ है? जन्नत। 72 को बगैर जंग लड़े जन्नत की बशारत मिल गई। अभी जंग नहीं हुई, ना कोई तीर इधर से चला ना उधर से। इमाम हुसैन ने कहा आप लोग सब आ गए, जन्नत देते। लोग समझते हैं कि जन्नत नेमत है, ये जुमला थोड़ा सा अजब सा महसूस हो सकता है। जिनको लगता है कि जन्नत नेमत है, मैं उनको अर्ज करना चाहता हूं कि जन्नत नेमत नहीं है, आले मोहम्मद को प्यार करने का सिला है। बात 9 लाख की फौज की जो इंतहा है नेमत, वो 72 का आगाज है नेमत। इमाम हुसैन कह रहे कि ये नेमत ले लो, ये नहीं चाहिए। चाहिए क्या? आपका साथ। अब जरा गौर से सुनिएगा। नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने वो 72 में से जो 71 शौहदा उनको हुसैन दिया है ना। अब जरा गौर से सुनिएगा। यहां पे जितने भी तशरीफ फरमाए ना, सबके सब कहते हैं हुसैन हमारा, है ना। 73 के 73 कहते हैं हुसैन हमारा। कुछ हैं जो कहते हैं हुसैन हमारा भी है। ये जुमला थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि 2 तरह के जुमले हैं जो आपको आपके जमाने में सुनने को मिलेंगे। हुसैन हमारा भी है और एक जुमला है हुसैन हमारा ही है। ये 2 मुख्तलिफ जुमले, गौर से सुनिए। सब कह रहे हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा है। यहाँ पे बैठे सब हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा। ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका और यकीनन अर्ज कर चुका हूं कि लुत्फ तो तब आएगा जब हुसैन कहेंगे ये हमारा है ना। अब जरा नेमत को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो जो 71 शोहदा, हम सब कह रहे हुसैन हमारा, यकीन से कह सकते हैं और यकीन से कह रहे हैं कि 71 जो शोहदा है वो कह रहे हैं हुसैन हमारा है और हुसैन कह रहे हैं ये 71 हमारे हैं। अभी बात हमारी मुकम्मल नहीं, हम सिर्फ नतीजे तक पहुंचना चाह रहे हैं। बिल्कुल तवज्जो सुनिएगा। 71 ने कहा हुसैन हमारा, हुसैन ने 71 से कहा तुम हमारे है। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। इधर से हुसैन ने सजदा करके कहा मैं तेरा। नहीं पहुंची बात। इधर सजदा करके अपनी साहबजादी को तन्हा छोड़कर हुसैन ने कहा मैं तेरा। उसने वहां से यहां आकर कहा मैं सिर्फ तेरा। अब हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन नेमत है कि अल्लाह नेमत है। हुसैन के लिए अल्लाह नेमत है या अल्लाह के लिए हुसैन नेमत है। पहुंच रही बात, समझ में आ रही। अब हम नतीजे तक पहुंचना चाह रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कह रहा है कि हम तुमसे सवाल करेंगे जो हमने तुम्हें नेमत दी थी। अब जितने भी यहां पर तशरीफ फरमाए, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा या अली के बारे में या हुसैन के बारे में कि हमने जीने के लिए जिंदगी दी थी अली की, किस जैसी जी है ना। और जब मरने लगे थे तो तुम्हारे लिए एक नतीजा दिया था हुसैन जैसा। मरे किस जैसे? इसीलिए तो कहते हैं जीना है तो अली के जैसे, मरना है तो हुसैन के जैसे। अब जरा
ذرا تحمل سے سنیے گا. وہ جو شہداء ہیں کربلا کے، ان کے پاس ایک نتیجہ، انہیں جنت صرف قبول نہیں، صرف جنت قبول نہیں، جنت نہیں چاہیے، صرف یہ نہیں چاہیے، شفاعت صرف شفاعت نہیں چاہیے، بہادری کا تمغہ صرف یہ نہیں چاہیے، نجات صرف یہ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ صرف حسین چاہیے. خدا سے جب نعمتیں مانگ رہے ہو تو اس میں سے ایک نعمت یہ بھی مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار کچھ دے نہ دے، ایک حسین ضرور دے، حسین کی محبت ضرور دے. کیونکہ جس دل میں حسین کی محبت آ جائے وہ دل پھر عام دل نہیں رہتا. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، بالکل توجہ سے سنیے گا. اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے اور وہ تمہارا لگتا بھی نہیں اور دل میں اس کے لیے رحم آ رہا ہے کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی میں اس پہ ظلم جو ہو رہا ہے اسے روک پاتا، تو مبارک ہو، دل میں حسین ہے. کسی غیر کی بات کر رہا ہوں. انسان تو اس حد تک اتر آیا ہے کہ اپنے پہ ظلم ہو رہا ہو، کر بھی خود رہا ہو تو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھی کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی پہ خنجر چلا رہے ہے نا. بالکل توجہ سے سنیے گا. جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی پہ خنجر چلا رہے. صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جناب، چونکہ آج کا دن منسوب ہے جناب سکینہ سلام علیہ. کربلا کے میدان سے ایک منظر ہے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. سکینہ نے دیکھا علی اکبر گئے تو لاشا واپس آیا، اور محمد گئے تو لاشا واپس آیا. خیمے کا در نہیں چھوڑا. دور ہے قوم عشقی، دور سے دیکھتی رہی کہ میرے بھائی کے قاتلوں نے میرے بھائی کو مارا، میرے اون محمد کو مارا، میرے قاسم کے ٹکڑے کیے. خیمے کے در سے دیکھتی رہی. لیکن جب دیکھا کہ حسین نے زین چھوڑی، چاروں طرف سے حملہ ہوا، صاحبزادی سے برداشت نہ ہوا، خیمے کو چھوڑا. کتنا عجب سا لگ رہا ہوگا اس صاحبزادی کو کہ جو حسین پر حملہ کر رہے ہیں ان کے چہروں پہ محراب ہے. ایک دفعہ تو دیکھا ہوگا نا جناب سکینہ نے کہ یہ تو نمازی ہے جو نماز کو مار رہا ہے. صرف رونے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو. ہم صرف ایک چھوٹی سی بات ہے جو کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ کچھ فیکٹ ہیں، کچھ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. کہ آپ نے کبھی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہو، آپ روتے کیوں؟ آپ نے کبھی 4 سال کی بچی دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو اس کے بعد یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں ایک چھوٹا سا ایک منظر ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے باپ کو چاروں طرفوں سے حملہ ہو رہا ہے. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار، کوئی بھالا، کوئی لاٹھی، کوئی پتھر، کوئی ریت پھینک رہا ہے.
بچی کے پاس حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھاگی ہوئی جاتی ہے، اپنے باپ کے سینے پہ لیٹ جاتی ہے. یہی حل اسے دکھائی دیا اپنے باپ کو بچانے کے. اب جب اپنے باپ کے سینے پہ لیٹ گئی تو ایک لعنتی قریب آتا ہے، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہاتھوں سے نہیں اٹھا رہا، اس نے تازیانے مارے ہیں، اس نے سکینہ پر تازیانے مارے. اب ذرا غور سے سنیے گا، شمر نے بالوں سے پکڑ کر سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے اور دور پھینکا. حسین سیدھے لیٹے ہوئے ان پر بس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حسین ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں. شمر نے حسین کے منہ پہ تماچا مارا. حسین نے رو کر کہا میری بیٹی دیکھ رہی ہے، ایسا ظلم نہ کر، میری بیٹی دیکھ رہی. بیٹیوں کو باپ بڑے ہی، میرے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، صرف سمجھانے کی بات ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. رونے والوں کے لیے ایک جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. سر کٹا، رگیں کٹی، نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے، سکینہ دیکھتی رہی. شام غریبہ آئی، زینب کو سکینہ نظر نہیں آئی. ڈھونڈنے کے لیے مقتل میں گئی. جانتے ہو مقتل کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ تمام لاشیں بغیر سروں کے پڑے ہو، اسے مقتل کہتے ہیں. زینب نے سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، آواز دینا شروع کی، سکینہ میری جان تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ ایک بدن پر سکینہ سوئی ہوئی. جملہ سننا، قریب گئی، اٹھایا، پوچھا سکینہ بابا کا تو سر نہیں ہے، پہچانا کیسے؟ پہچانا کیسے؟ کہا میں آواز دیتی رہی میرا بابا تو کہاں ہے؟ بابا رات ہو گئی، بابا سونا ہے، بابا تیرے سینے کے بغیر میں کیسے سوؤں گی؟ اس کٹے ہوئے بدن سے یہ دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا میری غریب بچی میرے قریب آ، میرے سینے پہ سو جا. آخری رات ہے جو سکینہ بابا کے سینے پہ سوئی ہے. صبح ہوئی، ظالموں نے جان بوجھ کر حسین کے لاشے کے قریب سے گزارا ہے، گزارا ہے، ٹھہرنے نہیں دیا، صرف گزارا. بس ایک جملہ سننا، سکینہ کربلا سے شام کے زندان تک روتی رہی کہ میرا بابا مجھے ملا، میرا بابا مجھے ملا. جملہ سنو گے، دربار میں، یزید کے دربار میں جب پیشی ہوئی نا، یزید تک کچھ باتیں پہنچی. بس ایک منظر ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، تخت پر بیٹھا ہے، اس کے کچھ زینے نیچے ایک تشت پڑا ہے، اس پہ ایک غلاف ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اور بار بار اس تشت پہ مارتا ہے. حسین کی لخت جگر تمام بیبیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور یزید ایک سوال کر رہا ہے، وہ کون سی بچی ہے جو سارے رستے روتی رہی؟ شمر نے اشارہ کیا، وہ جو بیبیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے نا، وہ ہے. کہ اسے سامنے لاؤ، میرے سامنے لاؤ. ہاتھ میں یزید کے چھڑی ہے اور وہ حکم دے رہا ہے اسے سامنے لاؤ. سکینہ سامنے آئی، میں سے منظر پیش کر سکتا ہوں، کانوں سے خون جاری ہے، کرتا جلا ہوا ہے، گردن میں رسی ہے، ہاتھوں میں رسی ہے، اور وہ سامنے آئی. یزید نے پوچھا تو کس کی بچی ہے؟ سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. یزید نے پھر پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ سکینہ کے لب ہلے مگر آواز نہیں آئی. یزید نے پھر پوچھا میں پوچھتا ہوں تو کس کی بچی ہے؟
سکینہ کے لب ہلے مگر آواز نہیں آئی. یزید کو جلال آیا, اس نے کہا اس کا کون بچ گیا ہے, اس کا رہ کون گیا ہے. کہا یہ بیمار, کہا اسے سامنے لاؤ, اس پہ ظلم کرو. میں حاکم وقت ہوں, بار بار نہیں پوچھوں گا. جناب سجاد نے رو کر کہا او لعنتی وہ بتا رہی ہے کہ وہ کون ہے, مگر گردن میں رسی اتنی سخت ہے کہ آواز نہیں نکلتی. رسی کو کھول تو صحیح. کہا تھا, حکم دیا رسی کو کھول دو. شمر قریب آیا, سکینہ ڈر گئی. سجاد نے رو کر کہا قریب نہ آنا, رسی میں کھولوں گا. سجاد قریب آئے, رسی کھولنا چاہ رہے, رسی کھول نہیں رہی. سپاہی نے کہتا لگا کر کہا تو رسی کیسے کھولے گا, تیرے اپنے ہاتھ کڑیوں میں ہے, لا میں تیری کڑیوں کو کھول دوں. سجاد کی کڑیاں کھلی. کربلا سے شام تک یہ پہلی دفعہ سجاد کی کڑیاں کھلی. سکینہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے سجاد نے رو کر کہا سکینہ تیرا شکریہ, سکینہ تیرا شکریہ, تیری رسیاں کھلنے سے پہلے تو نے میری ہتھکڑیاں کھلوا دی. بس ایک دو جملے سن لینا, بس میرا جملہ سن لینا. سکینہ کی رسیاں کھلی. یزید نے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی. کہا باپ کا کوئی قصہ یاد ہے؟ سکینہ نے کہا اب فضائل پڑھنے کی باری ہے, میں پڑھنا چاہتی ہوں, میں اپنے باپ کے فضائل یزید کے دربار میں پڑھوں گی. سکینہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے, میرا بابا جب مدینے میں ہوتا تھا نا, فجر کی نماز جب پڑھ کے آتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ خرمے لاتے تھے. مجھے سوئی ہوئی کو جگا کر کہتے تھے اور میری لختے جگر یہ خرمے کھا, یہ کھجورے کھا. میں وہ بڑے شوق سے کھاتی. یزید نے پوچھا اگر تمہارے سامنے مدینے کی کھجورے رکھی جائیں پہچان لو گی؟ سکینہ نے کہا میں پہچان لوں گی. کہا یہ تخت ہے, اس کے نیچے مدینے کی کھجورے, آؤ قریب کھا لو. سکینہ جو چلنے لگی, سجاد نے رو کر کہا سکینہ تیرا امتحان ہے. سکینہ نے کشت سے جو غلاف ہٹایا ہے, سامنے باپ کا سر دیکھا ہے, رو کر اس سر کو اپنی گود میں رکھا. گرد آلود سر تھا. یہ کربلا کے بعد پہلی دفعہ سکینہ کو حسین ملے. بس میرا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, میرا لم کو لے آنا, بس وہ بات ذرا سن لینا, اس منظر کو ذرا سن لینا. رونے والوں کے لیے جملہ یہ کافی ہے. جن کے گھروں میں بیٹی ہے نا, بڑے غور سے سنیے گا. باپ کو بیٹی جب کچھ عرصے بعد ملتی ہے نا, اس پہ بیتے ہوئے سارے معاملات باپ کو بتاتی ہے نا. بس منظر دیکھنا, کانوں سے خون جاری, رخسار پہ تماچوں کے نشان, کرتا جلا ہوا. باپ کی حالت یہ ہے کہ رگیں کٹی ہوئی, بالوں میں خاک ہے, پورے چہرے پہ خون ہے. یہ ملاقات ہوئی. سکینہ نے رو کر کہا بابا تیرے بعد شمر نے بڑا مارا, بابا مجھے تماچے مارے. بابا اگر پیار سے مانگتے میں خود اتار کے وہ گوشوارے دے دیتی. بابا انہوں نے چھینے ہیں میرے بابا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
ہے کیا